محدث ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اکابر نے ایک صالح شخص کا یہ واقعہ لکھا کہ ایک بندہ جس کے دل میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی زیارت اور بیت اللہ کے حج کی بڑی تڑپ تھی، وہ جب بھی دعا کرتا تو یہ دعا مانگتا کہ سألت اللہ تعالی ان یرزقنی الحج، کہ وہ کہتا ہے بارے الہ، اے میرے رب مجھے حج کی شہادت سے سرفراز فرما، مجھے حج کی شہادت سے بیرا ور فرما۔ وہ یہ دعا کرتا عرصہ دراز سے، لیکن حالات میسر نہ آئے اور ظاہری وسائل نہ بن پائے، وہ لگاتار عرصہ دراز تک یہ دعا کرتا رہا۔ آخر نا ایک دن ایسے ہوا کہ وہ سویا، جب سویا تو قسمت جاگ اٹھی اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا اغزر الموسم العام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا اس سال تم حج کے لیے حاضر ہونے کی تیاری کرو، اس سال تم حج کے لیے حاضر ہونے کی تیاری کرو۔ کچھ شخص کہتا ہے میں بیدار ہوا اور بڑا خوش تھا، میرا دل خوشی سے سرشار تھا، لیکن ساتھ ہی دل میں یہ خیال بھی آیا کہ میرے پاس تو ظاہری طور پر حج کرنے کے اخراجات ہی نہیں، میرا حج کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ کہتا ہے یہ سوچتا رہا اور اس سوچو بچار میں نا سارا دن گزر گئے۔ رات کو جب پھر سویا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، حضور تشریف لائے اور وہی حکم ارشاد فرمایا، فرمایا یہ سال تم حج کے لیے حاضر ہو جاؤ، تمہارا نمبر لگ گیا، جی حاضری کا وقت ہو گیا، آ جاؤ۔ وہ بندہ کہتا ہے حضور نے فرما دیا، میں پھر خوش ہو گیا، لیکن نا دوسرے دن جب پھر جاگا نا تو پھر وہی خیال آیا انتظام ہوگا کہاں سے؟ حضور نے تو فرمایا آ جاؤ اس سال تم حج پہ، تو میں بڑا پریشان، میں نے کہا تنگ دستی ہے، ظاہری اسباب نہیں ہے، کیا کروں؟ تو کہتے ہیں بزرگ کہ میں نے ارادہ کیا کہ اب اگر حضور کی زیارت ہوئی نا تو میں عرض کر دوں گا یا رسول اللہ میرے پاس تو حج پہ آنے کے لیے اخراجات ہی نہیں، ظاہری اسباب ہی نہیں ہیں، تو پھر دیکھوں گا حضور کیا ارشاد فرماتے۔ تیسرے دن نا وہ بندہ کہتا ہے کہ جب میں سویا تو حضور کی پھر زیارت، حضور نے کرم فرمایا، تو وہ بندہ کہتا ہے میں نے درخواست پیش کر دی، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس تو ظاہری اسباب ہی نہیں ہے، میں حج پہ کیسے آؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا بلا انظر موضع کذا و کذا من دارک فاغتفر فإن فی درعا لجدک لابیک، فرمایا ایسا کرو کہ اپنے گھر کی فلاں جگہ کی کھدائی کرو اور وہاں پر تمہارے دادا کی ایک زرہ موجود ہے، تم وہ زرہ بیچ کے حج کا انتظام کرو اور اس سال حج پہ تشریف لاؤ، حج پہ آؤ۔ وہ صاحب کہتے ہیں رات گزری، نماز فجر ادا کرنے کے بعد نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر کی جس جگہ کا مجھے ارشاد فرمایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا، کھدائی شروع کی، جس طرح حضور نے بتایا تھا اسی طرح ایک نئی زرہ وہاں سے برآمد ہوئی، اور ایسے پتہ چلتا تھا جسے کسی نے استعمال ہی نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے وہ زرہ لی اور 400 چاندی کے درموں کے بدلے میں اسے فروخت کیا، پھر اس رقم سے سواری خریدی، دیگر ضروریات حج کا بندوبست کیا، اور ایک قافلے کے ہمراہ میں مکہ المکرمہ حاضر ہوا اور حج بیت اللہ کا شرف پایا۔ پھر وہ بزرگ کہتے ہیں مناسک حج جب ادا ہو گئے نا تو واپسی کا وقت آ گیا، واپسی کا وقت آ گیا۔ کہتے ہیں میں حتیم کعبہ میں نفل ادا کر رہا تھا، یہ اس سے بڑی بات ہے، اس لیے ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا لاکھوں لوگ جاتے ہیں، جی لاکھوں لوگ جاتے ہیں، آج قبول کس کا ہوتا ہے کس کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا کہ کس کا قبول ہوا کس کا قبول نہیں ہوا، کس کا رد کر دیا گیا۔ تو اب حج کرنے سے بڑھ کے اس کی قبولیت کا مسئلہ ہے کہ مال و دولت تو خرچ کر دیا، تو اس بندے کی قسمت تو یہ تھی کہ مال و دولت ظاہری اسباب نہیں تھے، حضور نے ان کا اہتمام فرمایا۔ اب یہ بندہ حج پہ گیا اور حج پہ جا کے جب حج ادا کر چکا، اور یہ صالح بندہ کہتا ہے مناسک حج ادا کرنے کے بعد واپسی کا وقت آیا
میں حتیم میں بیٹھا ہوں، میں حتیم میں بیٹھا ہوں، نوافل ادا کر رہا ہوں کہ میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگی۔ کہتا ہے اب آنکھ لگی نا تو حضور کی پھر زیارت ہو، حضور کی پھر زیارت ہوئی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد قابل من قصایک، فرمایا تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرا حج قبول کر لیا، تیرا حج قبول کر لیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ تڑپ سچی ہو نا تو اہتمام رب ذوالجلال خود فرما دیتا ہے، میرے آقا خود اہتمام فرماتے جی، جیسا کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایک بزرگ ہیں، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ 60 سال تک لگاتار میں مکہ میں رہتا تھا اور سال میں ایک مرتبہ میں پیسے خرچ کرتا اور خرچ کر کے روزہ رسول پہ حاضر ہوتا حضور کے روزے کی زیارت کے لیے، لیکن نا 60 سال لگاتار جانے کے بعد جب اگلا سال آیا تو میرے ظاہری وسائل نہیں تھے کہ میں وہ خرچ کرتا اور روزہ رسول کی زیارت کے لیے جاتا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ رات کو میں اسی پریشانی کی حالت میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، حالت بیداری میں جاگتے ہوئے کہ تاجدار کائنات تشریف لائے، اور ثابت نام تھا، فرمایا ثابت تم ہر سال آتے ہو، 60 سال تک لگاتار آتے رہے، اس سال تم نہیں آئے زیارت کرنے کے لیے، زیارت کروانے کے لیے ہم خود تشریف لے آئے۔ تو اہتمام خود ہو جاتا، طرف سچی